قبل وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ اور وزیر مملکت ہلال چودھری نے اہم پریس کانفرنس کی ہے جس میں بھارت کا ماہی گیروں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعجاز ملا کا اعترافی بیان بھی چلایا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر، آپریشن سندور کے بعد پیش خدمت ہے آپریشن پروپیگنڈا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ پاکستانی ماہی گیروں کو بھارت استعمال کر رہا ہے اور ان سے منگوا رہا ہے ہمارے جو پاک افواج ہیں ان کے یونیفارمز، سگریٹس، پیسے اور اس کے ساتھ ساتھ سمز۔ واٹ ڈو یو تھنک، واٹ از انڈیا اپ ٹو؟ جی بالکل، دیکھیں وہ جب کنونشنل ڈومین میں اس کو آپریشن بنیاد المقصود کے بعد بری شکست ہوئی ہے تو وہ اب اسی طرح کے ایکشن کرنا چاہے گا۔ آئی تھنک کہ یہ جو یونیفارمز کا اور یہ سارا کانٹیکسٹ اسٹیبلش ہوتا ہے وہ یقیناً ابھی ایکسائز کے دنوں میں یا اس طرح کی چیزوں میں یا تو وہ یونیفارمز کو یوز کرتے کسی ٹیررسٹ کی میں بھی شکل کے ساتھ یا کسی کے باڈی کے ساتھ ان کو پرووائڈ کرتے، یہ پاکستانی ہیں، کچھ ہو سکتا ہے اریسٹ کرتے، یہ موویز بھی بناتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کو بیسیکلی ایک بدنام کرنے کی کوشش ہونی تھی جی، ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش ہو سکتی تھی۔ اور دوسری سب سے خطرناک یہ بھی اینگل ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ان کو یوز کر کے کوئی کاسس بلائے ریزن فار وار اسٹیبلش کریں اور پاکستان کے اوپر جس کا وہ بڑے عرصے سے ہیوبرس طریقے سے کلیم کر رہے ہیں کہ جی آپریشن سندور 2 ہونا ہے، حالانکہ سندور تو جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں آپ بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو پراکسیز ہیں وہ اسی طریقے سے آلریڈی ان ایکشن ہے، کاروائیاں کر رہی ہیں۔ تو وہ اسی سندور 2 کی جو بار وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے سندور 2 کرنا ہے اور وہ بڑا لیتھل ہوگا جو اس کے لیے کیسے سپلائی بھی کر سکتے، بٹ اینی وے وہ جو اپنی کھوئی ہوئی ساکھ ہے نا جی ان آل ڈومینز پوری انٹرنیشنلی جو دے ہیو لاسٹ، ان کو پھر جب لینڈنگ گراؤنڈ کہیں نہیں ملا تو اینڈ میں وہ کابل میں لینڈ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ اس طرح کی چیز کرتے رہیں گے۔ ان کو ایک ریزن بھی چاہیے ٹو سیٹسفائی دیئر ڈومیسٹک آڈینس جو پولیٹیکل آڈینس ہے، اور گجرات کے آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ جو ابھی بہار کے الیکشنز ہیں دے آر جسٹ راؤنڈ دا کارنر۔ اس سے پہلے وہ ایک آدھ چیز یا اپنے کوئی سیکورٹی فورسز کی بہت بڑی انٹیلیجنس فورسز کی بہت بڑی کامیابی پورٹرے کر کے اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں، بٹ اینی وے دس از دا ٹیکٹس، دس از دا کمیلین اپروچ دے آلویز اڈاپٹ۔ دنیا کو چہرہ اور ہے ان کا، اصل چہرہ اور ہے ان کا، اور اس کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا کے سامنے یہ شو کر لیں کہ وہ پاکستان کے ٹیررزم کے، پاکستان کی پراکسی اپلیکیشن کے شکار ہو رہے ہیں اور دے آر دا وکٹمز، حالانکہ دے آر دی oppressors inside India against the minorities and they are the aggressors against Pakistan through their proxies، کبھی افغانستان کی سوائل سے، کبھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی۔ پھر یہ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں۔ جیلہ میں بھی آپ کو کچھ عرصہ پہلے یاد ہوگا اسی طریقے سے ان کا جاسوسی نیٹ ورک جو کشمیر سے آپریٹ کر رہا تھا، اب یہ جو کراچی کے ساحلوں سے اور بامبے کے ساحلوں سے جو کے نیٹ ورک ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان اس وقت ایک اسٹرکچرڈ آرگنائزڈ ڈیپ اسٹیٹ کی اپلیکیشن جو انڈیا کی ہے اس کا وکٹم ہوا ہے۔ آلریڈی انہوں نے ہیوج انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان افغانستان آلسو، ان دس ڈومین آلسو ٹو انڈرمائن پاکستان۔ بہرحال پاکستانی سیکورٹی فورسز، انٹیلیجنس فورسز، پاکستان کا پورا جو سیکورٹی اسٹرکچر ہے وہ دیٹ از ان پلیس، اور آئی تھنک یہ جو ثبوت ابھی سامنے آئے ہیں اچھا ہے یہ پریس کانفرنس میں سامنے لائے ہیں، پوری دنیا کے سامنے یہ پیش کیے جائیں گے، اینڈ that vindicate اس چیز کو، اور اس چیز کو یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان جو خیر ہے وہ دیٹ نیگیٹو اپلیکیشن از آلریڈی اپلائڈ اگینسٹ پاکستان۔ تو اس کا اور ان کا یہی کریکٹر ہے، دس از نو مور اے ٹیکٹس، یہ اب انڈیا کا کریکٹر بن چکا ہے، چاہے گرونت سنگھ کا مرڈر ہو، مرڈر پلان ہو امریکہ میں، چاہے نجت سنگھ کا مرڈر ہو ان کینیڈا، تو ان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، ان کی کنونشنل فورسز اب وہ ملیٹنٹ ونگ بن چکی ہے نا، ان کے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ کتابیں بھی ہنومان کی لکھ رہے ہیں، وہ ایک ہندوستان سے لطفی ہوئی جو ملٹری تھاٹ ہے اس کی بارے میں بات چیت کریں، تو دیٹ از آلسو بیکم اے ملیٹنٹ ونگ۔ جنگ تو وہ لڑ نہیں سکتے صحیح طریقے سے، تو وہ یہی ٹیکٹس اور اسی طرح کی ٹیکٹس اور اسی طرح کی اپروچ اڈاپٹ کریں گے۔
اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا زاہد صاحب ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپریشن سندور میں ناکامی ہوئی اور ٹرمپ کے بیانات مسلسل مودی کو پستی میں دھکیل رہے ہیں. خود بھارت کے اندر بھی اپوزیشن اس پر سوال اٹھا رہی ہے اور مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مودی ہے وہ پریشر کا سامنا کر رہے ہیں. تو کیا ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اور خاص طور پر جو مودی ہے وہاں پر جو ایجنسیز ہیں کیا آپریشن سندور جیسی کسی کوئی مہم جو 2 کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر اس طرح کی کوئی مہم جوئی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں بیکاز دا کنٹرول آف ایسکلیشن یا ایک فرکشن کا کریشن جو ہے وہ دیٹ از ود دی انڈین پولیٹیکل ٹیررسٹ لیڈرشپ. یہ یاد رکھے گا. اچھا اب جو انڈیا نا جی دس از نو مور جو کلیم کرتا تھا سیکولر تو یہ خیر کبھی تھا ہی نہیں لیکن سیکولرزم کی جو باتیں کرتا تھا تو سیکولرائزیشن سے سیفرنائزیشن کا جو سفر ہے انہوں نے طے کیا ہے جی جب سے 24 کے بعد تو اور زیادہ سپیڈ سے کی ہے. تو سیفرنائز ایک ہندوتوا کی اپلیکیشن ہے. پھر جو یہ ڈیموکریسی بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ اور اس طرح کی باتیں کرتا تھا تو اس کو ابھی انہوں نے اپوزیشن کو بالکل کارنر کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اپوزیشن کی نہ آواز ہے. اچھا میڈیا کو انہوں نے آپ نے دیکھ لیا گودی میڈیا آپ لوگ میڈیا سے ہیں آپ کو بہتر اندازہ ہوگا کہ وہ بیلنس رپورٹنگ تو دور کی بات وہ رپورٹنگ بھی نہیں کر رہا. تو رپورٹاج ان انڈیا سب ٹینٹڈ ہے ایک گرے زون میں چلی گئی رادر بلیک زون میں چلی گئی. تو اس طرح کی یہ ویک اسٹیٹ ایک بن چکی ہے اسٹریٹجیکلی کنفیوزڈ. جب ان کو میں نے جیسے پہلے کہا کہ دنیا بھر میں ان کو ڈپلومیٹک پولیٹیکل ملٹری لینڈنگ گراؤنڈ جب کہیں بھی نہیں ملے تو انہوں نے ایک چھوٹی سی اسٹیپ پکڑی کابل کے بیچ پہ تو اس کو وہ یوز کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان ایز اے پراکسی. تو یس دے کین کم آؤٹ وتھ اینی اسٹوپڈ آئیڈیا. یہ جو 26 لوگ انہوں نے مارے ہیں تندور سے پہلے. لیکن جنرل صاحب جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ بھارت کو کوئی لینڈنگ گراؤنڈ مل نہیں رہا ہے شاید اسی لیے وہ اس قسم کے ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے مگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے اقدامات کرنے سے بھارت اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کر سکتا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ اس طرح تو مزید جگ ہسائی ہوگی؟ دے آر ڈگنگ اے ہول. دے آر آلریڈی ان اے ہول اور اس کو ڈیپ کر رہے ہیں. دے آر ڈیپنگ دیٹ. دیکھیے دنیا کا جو ریئل پالیٹکس ہے نا جی وہ ان چیزوں کو ایک اسٹیٹ کے کریکٹر کو آج کل کی پالیٹکس میں وہ اتنا اس طریقے سے شاید سیریس نہیں لے لیتے. آلدو میں نے جیسے بتایا کہ اٹ از نو مور اے ٹیکٹکس. پوری دنیا سمجھ چکی ہے کہ دس از دیئر کیریکٹر. اور جو سیریس اسٹریٹجک تھنکرز ہیں جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے دنیا کی اوور آل وہ جو سمجھتی ہے کہ میں نے جس لیے کہا نا کہ یہ جس طرح کہا کہ یہ اسٹریٹجیکلی کنفیوزڈ ایک اسٹیٹ بن چکی ہے. انڈیا کے اندر بھی جیسے ابھی آپ نے اپوزیشن کا ذکر کیا اپوزیشن تو چلے سیاست کرتی ہے نا وہ لوگ جو کامن اسٹریٹجک تھاٹ والے لوگ ہیں وہ بھی ایگزیکٹلی دے ہیو انڈرسٹوڈ اور انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ٹیررسٹ جو اس وقت رول کر رہے ہیں انڈیا کو دے ہیو نو انڈرسٹینڈنگ آف کانفلکٹ اینڈ وار. تو پیس تو دور کی بات ہے نا وہ وار کو یوز کرتے اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل اور اپنے ڈومیسٹک ہیجمونک جو ڈیزائنز ہیں ہندوتوا کے جو ڈیزائنز ہیں گریٹر بھارت کے جو ڈیزائنز ہیں وہ اپنی پرومیننس میں آ گئے تھے انڈیا کے. اپنا تو انڈیا گاٹ کنورٹیڈ انٹو بھارت تو بھارت کی اپلیکیشن ہے اور پاکستان ریزسٹنس ہے ان کی اس ہیجمونک ڈیزائن کے آگے. تو اس لیے وہ پاکستان کی امپلوژن چاہتے ہیں پاکستان کو ویک کرنا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ کبھی بھی ان کا یہ خواب کبھی بھی بالکل خواب پورا نہیں ہوگا. میجر صاحب ایک اور بات وہ یہ کہ پاکستان نے جس طرح بات کی آج عطا تارڑ صاحب نے طلال چودھری صاحب نے اعجاز ملہ کو دکھایا ان کے ویڈیو بیانات دکھائے پھر فون کال سنوائی مکمل طور پر ایویڈنس کے ساتھ پاکستان نے بات کی جب ماضی میں بھی کی ہے لیکن بھارت کی طرف سے ہمیشہ سے ہی من گھڑت الزامات لگا دیے جاتے ہیں اور جب ان سے ایویڈنس یا ثبوت مانگے جاتے ہیں تو وہاں سے صرف خاموشی آتی ہے. دیکھیں ثبوت وہ کیا آپ کو پیش کرے جب ان کے اپنے 26 لوگوں کے خون کیا انہوں نے اپنی لوگوں کو مارا اسی خون کی سیاہی سے انہوں نے سندور کا اسکرپٹ لکھا. یہ فلم میں ڈرامے بنا کے فکشن ورلڈ ایک کریٹ کیا ہوا ہے. جب ان کے پاس ثبوت ہوں گے تو وہ پیش کریں گے. فار وار خود کریٹ کی جاتی ہے. They are trying to manufacture a war under a nuclear overhang, which is a serious threat to the region. بالکل ٹھیک ہے آپ درست فرما رہے ہیں. سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں. پلوشہ خان صاحبہ 10 مئی کے معرکہ حق میں جو شکست ہوئی تھی بھارت کو وہاں سے اپنے زخموں کے نمک چاٹتا بھارت اب دیگر راستوں سے بھی ہزیمت اٹھا رہا ہے لیکن باز نہیں آ رہا ہے. رسی جل گئی ہے بل نہیں گئے. جی بالکل ایسے ہے کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ انتہائی
گندی اور گھٹیا سیاست اس طرح ہے کہ یہ اپنی سیاست میں پاکستان کو ایک فیکٹر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں جیتنے کے لیے، اور دنیا میں ان کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. اور ہمارے یہاں ہمارے جو الیکٹورل پروسیس ہیں یا ہماری جو روز کی ڈیبیٹ ہے اس میں ہم ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. لیکن چونکہ یہ ایک بہت ہی کمینہ دشمن ہے، اور اس وقت جو اس کمینے دشمن کے اوپر جس کی سربراہی ہے وہ اس سے بھی بڑا گھٹیا آدمی ہے جس کی کوئی مورلز نہیں ہے. اس وقت پورے بھارت میں آئی لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ایک گناہ بن گیا ہے. اس کے اوپر، اس سزا کے اوپر، اس کی پاداش میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جو ہے مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں. تو لہٰذا ان سے کوئی خیر کی امید رکھنا یا کسی قسم کی بھی گھٹیا حرکت کرنا، وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر طرح کی ہم امید رکھیں. لیکن جو اب ایک ملاح کو پکڑ لینا، آپ اس سے اندازہ لگائیں جو ملک اپنے آپ کو ایک بہت بڑی سپر پاور سمجھتا ہے، اکنامک پاور سمجھتا ہے، جو اپنی ٹیکنالوجی کے گن گاتا ہے، جو اپنے فارن ریزروز کے بل بوتے پہ اکڑتا ہے. ایک تو اسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک شکست فاش سے ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اسے شکست فاش سے دو چار کیا، اور وہ ایک ملاح کو جو ایک فشرمین ہے، ایک عام غریب آدمی، اس کو پکڑ کے اس کو استعمال کر رہا ہے. ایک اتنا بڑا ملک، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں سوائے چند غریب لوگوں کے جو اپنی محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں گہرے پانیوں میں، ان کو پکڑ کے ان سے ماچسیں اور ان سے وردیاں اور اس قسم کی چیزیں پہ لے کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ عالمی طور پر اپنا کیس جیت لے گا اور ایک فالس فلیگ آپریشن رچا لے گا جس کو دنیا مانے گی. تو میں سمجھتی ہوں اسی سے اندازہ لگائیں کہ جنگ ویسے تو جنگ بھی ہار چکے تھے، اب یہ دوسری جو بیانیے کی جنگ ہے وہ بھی ہارنے کے بعد اب یہ اس قسم کی ایسی حرکتیں کریں گے جس پر انشاءاللہ ان کا مزید مذاق بنے گا. بالکل، بیانیے کی جنگ بھی یہ ہار گئی ہے. پلوشا صاحبہ، آپ کو یاد ہے یہ جو پاکستانی چاکلیٹس اور کینڈیز کا ڈرامہ رچایا گیا تھا بھارت کی جانب سے؟ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس ملاح کو انہوں نے پکڑا اور جس کو انہوں نے دوبارہ سے پاکستان بھیجا، اس سے کیا منگوایا انہوں نے؟ سگریٹ، سمیں، پاکستانی روپے اور پاکستانی افواج کی جو یونیفارمز ہیں وہ. آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا لگتا ہے کیا انڈیا ایک اور مس ایڈونچر پلان کر رہا ہے؟ ہاں جی، بے شک، مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ میں ان کا جو ہے میڈیا جو ہے دیکھتی رہتی ہوں، جس میں جتنا پاگلوں کی طرح یہ ایک ہسٹیریا بنانے کی، جنگ کا ہسٹیریا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے بالکل صاف یہ اندازہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ الیکشن مودی ہار رہے ہیں. اس ہار سے بچنے کے لیے چاہے وہ اپنے ملک کے کئی جو ہے لاکھوں لوگوں کو وہ جنگ کی آگ میں دھکیل دے یا مروا دے، اس کے لیے بات جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. جس طرح آپ کو یاد ہوگا ہر الیکشن سے پہلے، چاہے وہ پلوامہ ہو، وہ سمجھوتا ایکسپریس ہو، یہ اس قسم کے کوئی نہ کوئی ڈرامے ہر الیکشن سے پہلے رچاتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیے، یہ کینڈیز منگا لینا، کبھی یہ کبوتر پکڑ لینا، کبھی طوطا پکڑ لینا، انہیں شرم آنی چاہیے. اتنے بڑے وارئر بنتے ہیں، اتنے بڑے سورما بنتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ ہتھیار ان کے پاس ہے ایک قریب ملاح. یہ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی کہ ایک ایسا دشمن ہے جس کا کوئی اصول نہیں، اس لیے اس سے آپ کسی قسم کی بھی گراوٹ اور کسی قسم کی بھی کمینگی کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں بالکل حیران نہیں ہوں گی اگر یہ اس قسم کا کوئی فالس فلیگ آپریشن اگلے چند دنوں میں رچا لیں. لیکن آج جو یہ ملاح پکڑا گیا ہے اور اس نے اپنی جو حقائق سے آگاہ کیا ہے، اس کے بعد دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آئندہ چند دنوں میں اگر کوئی گھٹیا حرکت کریں گے تو اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہارا ہوا ناکام الیکشن ہے. ایک ایسا شخص ہے جو پہلے بھی مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا، اب بھی وہ چاہے فلسطین کا مسلمان ہو چاہے ہندوستان کا مسلمان. تو ہندوستان میں جو ماشاءاللہ مسلمان ہیں وہ تقریباً ہمارے برابر ہیں، شاید ہم سے زیادہ ہیں. اب وقت آ گیا کہ وہ ان کے خلاف کھڑے اور ہندوستان کی یوتھ ان کے خلاف کھڑی ہو، اور ہندوستان کے وہ پڑھا لکھا طبقہ اس کے خلاف کھڑا ہو، اس شخص کے جو پورے اپنے 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو جنگ میں آگ میں جھونک رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک الیکشن جیت لے. تو ہم یہ اپیل کرتے ہیں وہاں ہندوستان کے اس طبقے کو جو ایک سینئر ایلیمنٹس ہیں اور جو مسلمان ہیں خاص طور پر، کہ اگر آپ کو اپنے نبی کے عشق میں جیل جانا پڑتا ہے تو اٹھ کے آپ اس کو ریزسٹ کریں، اس کے ہاتھ روکیں، اس کے ہاتھ توڑیں
اور آپ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں چکن نیک کے ساتھ ساری اسٹیٹس اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں. پنجاب میں اس کے خلاف نفرت ہے، لہٰذا بھارت اندر سے ٹوٹ رہا ہے، امپلوڈ کر رہا ہے، اور اس امپلوژن کو روکنے کے لیے وہ کوئی گھٹیا حرکت بھی کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے. بالکل فرسٹریٹڈ ہے مودی حکومت وہاں پر بھارت میں. پلوچا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. سیکورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. ہمیں کلبھوشن کی گرفتاری سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اب تک جاری ہے. بھارت ہمیشہ اس بھول میں رہتا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ نظر انداز کر دیں گے، لیکن ہمیشہ ہم وقت چوکندہ پاکستان کے خفیہ ادارے انہوں نے ایک بار پھر بھارت کی سازش کو ناکام بنایا. کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی فشر مین جو ہیں وہ پاکستانی مچھیرے جو وہاں پہ انڈیا کی کسٹڈی میں ہیں ان کو انڈیا فیوچر میں بھی یوز کر سکتا ہے. تو ہمیں اس حوالے سے بھی الرٹ رہنا ہے اور ان کو وہ کچھ بھی ڈکلیئر کر سکتا ہے، ان کو ٹیررسٹ بنا سکتا ہے، ان کو قتل کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہی دہشت گرد ہیں. تو ہماری ظاہری بات ہے حکومت اور ہمارا فارن آفس اس حوالے سے وہ ریگولرلی لسٹ ان کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہوں گے اس حوالے سے تاکہ انڈیا کو اس طرح کی کام نہ کر سکے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ماضی میں جب یہ آپریشن سندور سو کالڈ انہوں نے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پوچھتی تھی کہ ایویڈنس کدھر ہے، تو ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا فالس فلیگ کرانے سے پہلے ایویڈنس تو اکٹھی کر لی جائے تاکہ اگر ایسے لوگ جو یہی مچھیرے جو پاکستانی مچھیرے بیچارے انڈین کسٹڈی میں ہیں انہی کو انہوں نے یونیفارم پہنا کے انہی کو مرڈر کرنا تھا یا کچھ اور اس طرح کی چیز پلان کرنی تھی تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ دیکھیں جی یہ پاکستانی ہے اور یہ دیکھیں یہ فوج تھی اور ان کے پاس یہ پاکستانی روپے تھے، پاکستانی سگریٹ تھے، پاکستانی سمز تھی، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ انڈر پریشر ہے کہ جب یہ فالس فلیگ کرتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس نہیں کر پاتے. اور آپ کو پتا ہے جب ایویڈنس نہیں ہوتی، آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ کہا تھا جب بھارت اور پاکستان کی جنگ ہونے سے پہلے، مجھے یاد ہے کاکول اکیڈمی کے اندر آئی تھنک وہ بولے اور انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا ہمیں ایویڈنس دے اور ہم مل کے کام کرتے ہیں. دیکھیں ٹیررزم تو ایک شیئرڈ چیلنج ہے. پاکستان سے سب سے زیادہ متاثر ہے اس خطے کے اندر. ہم نے تو ہزاروں لوگوں کی جانیں دی ہیں لیکن انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں دی. اور کہا جاتا ہے کہ جو انڈیا کے اندر بہت سارے جو ڈپلومیٹس ہیں جب ان کو انڈین فارن آفس بریفنگ دے رہا تھا تو تب بھی وہ ان سے پوچھتے تھے. انڈیا کے جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے اسپوکس پرسن ہیں وکرم مشری، جو فارن سیکرٹری ہیں وکرم مشری صاحب سے پوچھتے تھے کہ ایویڈنس کدھر ہے، تو وہ ایویڈنس نہیں دکھا پاتے تھے اور بس کہتے تھے جی ماضی میں بھی ہمارے حالات خراب رہے ہیں تو ہمیں پتہ یہ پاکستان ہوگا. تو انڈیا کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. یہ ایویڈنس کلیکٹ کرنے جا رہے تھے، یہ اس طرح کی سچویشن پیدا کرنے کے لیے ایک معصوم بندے کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ انڈین فوج نے جو سب سے بڑا کنکلوژن نکالا ہے آپریشن سندور کے بعد وہ یہ نکالا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ نان کائنیٹک وارفیئر میں لڑنا ہے، یعنی کہ پرسپشن مینجمنٹ میں لڑنا ہے. یعنی کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ لڑنا ہے. کائنیٹک وار تو نہیں لڑ سکتے، وہ تو دیکھیں ملینز آف ڈالرز کے نقصان ہوتا ہے وہاں پہ. تو آپ کو یاد ہے S-400 ہم نے جس کی مالیت $1 ارب ہے. آپ دیکھیں نریندر مودی صاحب اور انڈین فوج کیا بتائے انڈین عوام کو کہ ہمارا $1 بلین کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیا تھا پاکستان نے. جہاز تو فرینچ نے جو کنفرم کر دیے، باقی دنیا نے کنفرم کر دیے. تو وہ اب سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کریں دنیا کے سامنے، ہم دنیا کو کیا بتائیں اور پلاننگ کریں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بڑی مبارک کہ انہوں نے وقت سے پہلے اس طرح کی جو پلاننگ ہو رہی تھی اس کو پکڑا. اور سب سے بڑی بات آپ کو یاد ہے کہ انڈیا ٹرانس نیشنل ریپریشن میں انوالو ہے. یہ کینیڈا میں پکڑے گئے، کینیڈین پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ نے خطاب کیا پارلیمنٹ کے اندر اور کہا کہ انڈین گورنمنٹ کے ایجنٹس ہم نے پکڑے ہیں. انہوں نے کینیڈا نے انڈیا کے ہائی کمشنر کو ملک بدر کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز نے FBI نے ان کے لوگوں کو پکڑا. پھر آپ دیکھیں قطر کے اندر ان کے 9 نیوی کے لوگ اسرائیل کے لیے انٹیلیجنس کرتے ہوئے پکڑے گئے جن کو سزائے موت ہوئی. نریندر مودی صاحب وہاں پہ امیر قطر کے پاس گئے، معافی مانگی اور ان لوگوں کو چھڑا کے لے کے آئے. آپ امیجن کریں کتنی بری طرح یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ تو پھر وہ ظاہری بات ہے کیونکہ الیکشن آ جاتے ہیں. اور اب بالکل سر بری طرح ایک تو یہ ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جنرل زاہد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ
ये जो भारत जो है वो लैंडिंग ग्राउंड ढूंढ रहा है, उसको लैंडिंग ग्राउंड मिल नहीं रहा। अब ये देखिए ना कि अफगानिस्तान को उसने यूटिलाइज करने की कोशिश की, यूज करने की कोशिश की, वहां पर पाकिस्तान के साथ जो है वो मुआहदा हो गया, सिचुएशन इज बेटर समहाउ। दूसरी जानिब अब ये एजाज मल्ला को इस्तेमाल करने की कोशिश की, ये भी नाकाम हो गई। देखिए, ये एजाज मल्ला जैसे जो बेचारे मासूम लोग हैं, इनको इस तरह तो ये हर बंदे को ये बनाना चाहते हैं, अपना उसको फायदा उठाना चाहते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जो पाकिस्तानी फिशरमैन भटके बेचारे इंटरनेशनल वाटर्स कहीं क्रॉस कर देते हैं, वो इंडियन उनको जो नेवी के लोग पकड़ लेते हैं, तो वो उनको फिर अब इसीलिए इस्तेमाल होगा। ये देखें, ये इसीलिए हमारी, मुझे याद है कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो उस वक्त भी इस तरह के खदशात थे कि ये पाकिस्तानी जो मछेरे हैं उनको ये वर्दियां पहना के जो है वो एलिमिनेट कर देंगे, असैसिनेट कर देंगे और बाद में कहेंगे जी ये वो लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि, और आपको याद है, बड़ा आज तक तो ये कोई एविडेंस नहीं दे नहीं सके पहलगाम की। और इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जब ये अगस्त में इनका लास्ट सेशन हुआ, उसे मॉनसून सेशन कहा जाता है, वहां पे इंडियन पार्लियामेंट से के अंदर जिस दिन सेशन चल रहा था और जिस दिन इंडियन ऑपोजिशन पूछ रही थी कि हमें एविडेंस दो कि तुमने किया क्या, उसी दिन उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कश्मीर में कर दिया ताकि मीडिया भी डिवाइडेड हो जाए। आधा मीडिया कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दिखाए, बेचारे कश्मीरियों को पकड़ के मासूम लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया और कुछ लोगों को, और साथ में जो पार्लियामेंट का सेशन चलता रहा। तो ये सारा टाइम डिस्ट्रैक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, जिसे इंडिया के अंदर गोदी मीडिया कहा जाता है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो आपको पता है 400 से ज्यादा इंडिया के पास चैनल्स हैं, जो करंट अफेयर्स के चैनल हैं, सैटेलाइट चैनल्स हैं, और 400 चैनल्स का एक ही काम है कि नरेंद्र मोदी को रात को आपने प्रूव करना है कि वो बहुत बड़ा लीडर है और वो इंडिया के लिए जो है वो उसका सेवियर है और उसको इलेक्शन जीतना चाहिए। तो ये आप इमेजिन करें कि कितना स्टेट का पैसा जो है, इंडियन स्टेट का पैसा मीडिया हाउसेस को जा रहा है नरेंद्र मोदी के लिए नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। ये कोशिश भी वो कर रहे हैं। पाकिस्तानी अब जो ये पाकिस्तान के हवाले से सारा टाइम तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, सिर्फ इस चीज में कि मोदी बहुत बड़ा तगड़ा लीडर है। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत जबरदस्त काम किया है और आपको पता है बहुत जबरदस्त काम किया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ ही रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया मसूद साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं जो आज पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने कार्रवाई की है, फिर उसके बाद में वजीर इत्तलात ने और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एविडेंस पेश किए, एजाज मल्ला को सामने लेकर आया, उसका वीडियो बयान सामने आया, फोन कॉल्स पेश की गई जिससे जो साजिश में मुलविस थे सारे लोग, वो पेश किए। हमने तो जब बात की है एविडेंस के साथ की है, जबकि भारत से हमेशा से ही इल्जामात सामने आते हैं। तो जिम्मेदाराना और गैर जिम्मेदाराना रवैये का कितना फर्क है इस तमाम तर सूरत हाल? आप देखें, पहले बात यह है कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को आप क्रेडिट दे आर अलर्ट, वो सर्वेलेंस कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो इट इज अ ग्रेट सक्सेस। और जिस तरह ये पकड़ा गया, और अगर आपको याद हो चंद महीने पहले डीजी ISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मेजर संदीप वर्मा की उन्होंने बात की थी। एक नेटवर्क वो जेहलम में पकड़ा गया था, एक अब्दुल मजीद नामी बंदा था जो उनके लिए काम कर रहा था और उसमें ड्रोन से इस्तेमाल हो रहे थे, वो IDs वहां से आ रहे थे। तो वो नेटवर्क के भी सबूत हमने दिए, फिर ये नेटवर्क का भी सबूत अभी सामने आ गए हैं। तो देखें, इंडिया की एक हिस्ट्री रही है राइट फ्रॉम 1947 से, और स्पेशली जब हम कहें ना फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का, तो ये बड़े मास्टर्स थे लेकिन पकड़े जाते हैं और सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करते हैं। और इसके अलावा देखें कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में आपने देखा होगा सिखों की असैसिनेशन थी यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में हुई है। पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के असैसिनेशन हुई हैं और इसके बाद आपने कतर में ये पकड़े गए हैं, वहां पे स्पाइंग करते हुए पकड़े गए हैं। EU लैब ने इनको एक्सपोज किया कि ये जो कर रहे थे ब्रसेल्स में बैठ के, और स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया। सो इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है और फिर ऊपर से मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर करते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट जो इंसिडेंट हुआ और जिसको पाकिस्तान ने एक्सपोज किया है, तो इसलिए भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं कि देखें कि जिस एरिया में साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में ये एक्सरसाइज त्रिशूल हो रही है, जिसमें 3 सर्विसेज जिसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिसमें आर्मी भी है, नेवी भी है और इनकी एयरफोर्स भी शामिल है, और इनका फोकस देखें तो डेजर्ट एरिया भी शामिल है जो हमारे थर पार्कर के सामने है, राजस्थान, और इसके अलावा जो सर क्रीक का एरिया है वो भी इनके फोकस में है, वो इसमें भी कर रहे हैं। और साउथ में इट इज दी अरेबियन सी में जो सौराष्ट्र जो कोस्ट है बुश का, वहां पे भी ऑपरेट कर रहे थे।
तो अब इस एक्सरसाइज के लिंक करने के आप समझ लें, इसको लिंक करें तो ये एक्टिविटी जनरेट इसलिए की जा रही थी कि इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाया जाए, पाकिस्तान को मलाइन किया जाए कि पाकिस्तान ने यहाँ पे एक एक्टिविटी की है, ये सबूत हैं, ये यूनिफॉर्म से, ये नेम टैग्स हैं, ये वो माचिस से जो पाकिस्तान से आए, ये वो करेंसी नोट्स थे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान को मलाइन करने के चक्कर में आपको नहीं लगता कि जब भारत ने ऐसी कोई कोशिश किया वो खुद ही एक्सपोज हुआ है? ना सिर्फ पाकिस्तान ने उसको एक्सपोज किया है, पूरी दुनिया ने इस बात को इंडोर्स किया कि हाँ जी भारत जो है वो एक्सपोज हो गया है। आपको नहीं लगता कि ऐसे ओछे हथकंडे भारत की मजीद जग हसाई का सबब बनेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब ये पकड़े गए हैं, देखें हम ऑलरेडी 5 डोजेस जमा करा चुके हैं ऑफ इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान विद इररिफ्यूटेबल एविडेंस। लास्ट भी हमने 2022 में जमा कराया था और अब रिसेंटली दिस रिक्वायरमेंट का हम 6ठा डोजियर भी जमा कराएं। ऑलरेडी ये एक्सपोज हो चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलरेडी इनको टांट करता है कि 7 जहाज गिरवा के बैठे हैं, सो इनके वैसे भी इंपॉर्टेंस खत्म हुई है। सो मेरा ख्याल में कि इट्स हाई टाइम कि हमें इसको जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने और जिस तरीके से बात की गई है, तो इंडिया अगेन एक्सपोज हुआ है कि इंडिया देखे दहशतगर्दी को और जो काम कर रहा है या जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो भी कर रहा है एज ए स्टेट पॉलिसी के तौर पर ये कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। सो देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज ऑन पाकिस्तान। और फिर देखें पाकिस्तान ने ऑलरेडी वी हैव शटर्ड देयर सो कॉल्ड प्राइड इन 4 days। तो उनको उस चीज की तकलीफ है, दे विल टेक अनदर 10 years कि अपनी सफाइयां देते रहेंगे। बिल्कुल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद थे।